اسی طریقے سے باطنی انہی احوال میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حال کی طرف اشارہ فرمایا اور بار بار اس کا ذکر ہو، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے غلبے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے اپنے اندر بہت جذبہ اور اس کا بہت قوی ارادہ اور شدید خیال اس کا آپ اپنے اندر محسوس فرماتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ آپ کے مقصد کے عین مطابق آپ کی تشریف آوری دنیا میں آپ کو بھیجا جانا اسی لیے تاکہ دین غالب آئے، تو دین کے غلبے کے لیے اس کی جد و جہد کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک شدید اس کا رجحان، اس کی کیفیت، اس سے متعلق آپ کا مضبوط ارادہ، ایسا مستحکم ارادہ کہ جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور اس کے لیے ایک تڑپ، ایک اضطراب، ایک ہر وقت کی فکر، ایک درد، سوز، کیفیت، یہ ہر وقت آپ کے باطن پر چھائی رہتی تھی۔ اس سے کبھی آپ کا باطن مبارک خالی نہیں تھا، یہ وہ چیز تھی۔ تو یہ چیز بھی اب ہمارے لیے ایک سنت ہے، سنت کے دائرے میں اس کو بھی لیں گے نا باطنی لحاظ سے، کہ امتی جو ہے وہ بھی دین کا درد محسوس کرے، دین کے لیے جذبہ محسوس کرے کہ دین کو غلبہ ملے، دین پھیلے، دین کو استحکام حاصل ہو، یہ ضروری ہے۔ تو یہ چیز پریکٹیکلی آپ نے آپ کے شخصیت مبارکہ سے، آپ کی ذات شریفہ سے بالکل ظاہر و باہر، اور اللہ نے یہ وصف آپ کے اندر رکھا، اور ہر نبی کو اللہ نے یہ وصف اور یہ کیفیت عطا فرمائی۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے نبی کے اندر، جیسے تند و تیز کوئی ریلا ہوتا ہے نا پانی کا، اس کی طرح یہ جذبہ ٹھاٹے مارتا، اور یہ کسی بھی آن، کسی گھڑی چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ وہ جذبہ ہے جس کے تحت اللہ کا رسول اپنے مقصد کو ہر قیمت پر پورا کرتے ہیں، ہر قیمت پر اس مقصد کو پورا کر کے رہتے ہیں، چاہے راستے میں کوئی رکاوٹ کسی قسم کی آئے، کوئی پہاڑ آئے، کوئی دریا آئے، کوئی طوفان آئے، کوئی فوج آ جائے، کوئی قوم آ جائے، کوئی بادشاہ آ جائے، کوئی سلطنت آ جائے، چاہے ساری قوم ہاتھوں میں پتھر لے کے کھڑی ہو جائے، اللہ کا نبی اپنے مشن کو مکمل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نہ وہ بیٹھ سکتا ہے کہ چھوڑ کے بیٹھ جائے، الگ ہو جائے، نہ وہ چھوڑ کے جا سکتا، یہاں تک کہ اگر اس مشن کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے تو جان دے دیں گے، جان بھی اگر دینی پڑے تو دے دیں گے، اور دی ہیں لوگوں نے، جانیں دے دی۔ وہ وقت آ گیا کہ جہاں پر جان پہ بچ گئی تو وہ اپنا کام کرتے رہے اور اپنا پیغام سناتے رہے اور لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے رہے، اور بالآخر لوگوں نے ان کی جان لے لی، کسی کو آرے سے چیر دیا، کسی کی گردن کو کاٹ کے الگ کر دیا، کسی کو کسی طرح قتل کیا، کسی کو کسی طرح شہید کیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے بات فرمائی ہے، یقتلون النبیین، انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور سب سے زیادہ یہ قتل، یہ گناہ، انبیاء کو شہید کرنے کا گناہ، انبیاء کو قتل کرنے کا گناہ سب سے زیادہ بنی اسرائیل نے کیا۔ یہ گناہ ان کے ہاتھوں سے زیادہ ہوا، بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے۔ کئی نبیوں کو شہید کیا ہوں، کئی پیغمبروں کو۔ زکریا علیہ السلام، ان کو آرے سے چیر دیا، بیچ میں سے درخت جس کے اندر وہ تشریف لے گئے تھے اس درخت کو کاٹ دیا، ان کا جسم دو ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا سر مبارک الگ کر دیا تھا بادشاہ کی خواہش پر، ایک طائفہ عورت کی خواہش پر، اس کا آپ کا سر مبارک الگ کر دیا اور تشت میں رکھ کر سر دربار پیش کیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح یہودی آپ کو قتل کرنے، شہید کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، ان کو آسمانوں میں اٹھا لیا، وہ ان کی دستبرد سے محفوظ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے یہ بدسلوکی بار بار کی ہے،
بار بار اس کی کوشش کی اور آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا. کبھی آپ کے اوپر کوئی بڑا پتھر گرا کر کہ آپ آئیں اور بیٹھیں تو اوپر سے پتھر گرا دیں اور آپ اس کے نیچے دب کے شہید ہو جائیں. اور کبھی کسی چوٹی پر پہاڑ پہ وہاں پر پیچھے سے دھکا دے کر یہ پروگرام بناتے تھے. اور کبھی کھانے کی چیز میں زہر ملا کر کہ زہر ملا کے دے دیا اور باقاعدہ دے دیا گیا. ایک کھانے کی چیز میں گوشت میں خیبر کے مقام پہ ایک یہودی عورت نے زہر ملا گوشت آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ نے وہ گوشت تناول فرما لیا. مگر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھنا تھا. وہ آپ کی جان نہیں لے سکتے تھے. زہر قرآنی یہ ہونے دی گئی, اس کو پہلے سے روکا نہیں گیا اور یہ ہونے دیا گیا تاکہ جو شہادت کا مقام ہے اور اس کے جو ریزنز ہوتے ہیں وہ پیدا ہو جائیں. اس وقت شہادت تو واقع نہیں ہوئی لیکن شہادت کا مقام جو آپ کے حصے میں ہے, شہادت سری, وہ آپ کو حاصل ہو جائے. کیونکہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک شہادت سری ہوتی ہے, ایک شہادت جہری ہوتی ہے. شہادت سری وہ ہوتی ہے جیسے اس طرح کی کوئی بات بغیر زخم آئے, بغیر لڑے, کسی حادثے وغیرہ کے نتیجے میں انسان مر جائے, شہید ہو جاتا. حتیٰ کہ پیٹ کے درد میں انسان مر جائے, شہید ہو جاتا ہے. تو شہادت سری کی ایک وجہ وہ چلی گئی, داخل وجود ہو گئی. اس کے بعد جب وصال ہوا اپنے وقت پر ہی ہوا, مگر وہ شہادت واقع ہو چکی ہے, یعنی مقام شہادت حاصل ہو گئی. اور شہادت جہری جیسا کہ لڑائی میں شریک ہونا, زخم آنا, جسم کا خون نکلنا, جسم سے زخمی ہو جانا اور پھر اس کے بعد جان دے دینا, یہ شہادت جہری ہے. تو اس کے بھی یہ جتنے اسباب ہیں نا, جتنے مقدمات ہیں, یہ سب واقع ہوئے. لڑائی میں شریک ہوئے, جسم مبارک زخمی ہوا, زخم ہوا اور خون بھی نکلا, اور یہاں تک کہ دندان مبارک کا کچھ حصہ شہید بھی ہوا. یہ سب کچھ ہوا. یہ شہادت جہری کے تمام ارکان ہیں, گویا یہ بھی پورے ہو گئے. مگر اس وقت وصال نہیں ہوا کیونکہ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. تو جب اپنے وقت پر وصال کی نوبت آئی, 63 سال عمر شریف ہونے کے بعد جب وہ اپنے وقت پر وصال کی نوبت آئی تو پھر تمام اسباب سری اور جہری شہادت کے یہ پہلے سے مجتمع ہو چکے تھے. اور جب آپ کا وصال ہوا تو بظاہر تو شہادت واقع نہیں ہو رہی, مگر حقیقت میں سارے اسباب جمع ہو جانے کی وجہ سے مقام شہادت حاصل ہو رہا ہے, اور حقیقت میں یہ شہادت آپ کی واقع ہو رہی ہے. تو آپ کو بھی اللہ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا ہے. یہ اس لیے ضروری ہے نا ماننا کہ امت کو کوئی فضیلت و مرتبہ مل ہی نہیں سکتا جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں نہ ہو. اب امت میں جو شہید ہوں گے تو وہ کیسے شہید ہوں گے جب اللہ کا نبی شہادت کے مقام پر فائز نہیں ہوگا, تو ان کا امتی شہید کیسے ہو جائے گا. تو اس لیے جیسے کہ امت میں صدیقین ہیں, صدیقین تو اللہ کا نبی اس مرتبے میں سب سے زیادہ ہے, سب سے بڑے صدیق آپ ہیں. تو یہ مرتبہ سب سے پہلے آپ کے لیے ہے, پھر اس کے بعد صدیقین ہیں. اسی طریقے سے امت کے اندر صالحین ہیں, صالحین ہیں, یہ بھی ایک مرتبہ ہے نا, صالحین. تو سب سے پہلے صالح آپ ہیں, تو آپ سب صالحین کے سردار ہیں. تو جب آپ صالحین میں سے ہوں گے تو پھر امت کے لوگ بھی آپ کے صدقے میں صالح ہوں گے. اسی طریقے سے امت میں اگر شہداء ہیں تو سب سے پہلے شہید آپ ہوں گے, آپ شہید ہیں. تو اب شہادت کی صورت واقع اس لیے نہیں ہوئی جیسے کہ ہوتی ہے شہادت کی صورت, وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کر رکھے گا, یعنی کسی کو آپ پر غلبہ نہیں دے گا, غلبہ نہیں دے گا. غلبہ نہ اس لحاظ سے دیا کسی